بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک اللہ ہے جو ہر حال سے پاک ہے، ہر ضعف کمی کجی سے پاک ہے، اور عروج اتنا ہے کہ وہ یہ کہنا کہ اللہ زیادہ بلند ہو گیا، یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ زیادہ بلند ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ کمی تھی جو اب پوری ہو گئی، تو اللہ اپنی بلندیوں میں اس مقام پر ہے کہ جہاں کمی اور زیادتی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، اس سے بہت بلند برتر۔ اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ حالات کا شکار ہے، اور حالات کا لانے والا اللہ ہے۔ یہ ہوا خود نہیں تیز ہو گئی، بادل اپنے آپ نہیں کھینچے چلے آئے، یہ پیچھے ایک اللہ کا طاقتور نظام ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، تم ان بادلوں کو دیکھ کے تمہارا رب یاد نہیں آتا کہ جو کیسے دھوئیں کو اکٹھا کر دیتا ہے، ثم یؤلف بینہ، واپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو طے بطے بنا دیتا ہے، پھر ایک حکم دیتا ہے تو اس سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، فیصیب بہ من یشاء، جہاں اشارہ کرتا ہے وہاں پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، جہاں سے ہٹا لیتا ہے وہ ترستے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے حالات سے پاک ذات ہے۔ باقی جس کو اس نے بنایا ہے اس پر اس کی تقدیر نافذ ہو کے رہتی ہے، وہ خوشیوں اور غمیوں کے بیچ میں چلتا ہے، زندگی اور موت کے اکھاڑے کو روزانہ دیکھتا ہے۔ موت کے لیے طے ہے کہ اس نے جیتنا ہے، دنیا میں یہ واحد پہلوان ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اور بڑے سے بڑے پنجہ آزما کو اور شیروں کے پنجے مروڑ دینے والوں کو، اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والے، اور انسانیت کو زیر و زبر کر دینے والے، جب موت سے ان کا پنجہ لڑا تو انہیں ہی ہارنا پڑا۔ موت آج تک کبھی کسی سے ہاری نہیں، کہ یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے موت ہے، کل شیء ہالک، ہر ایک کے لیے فنا ہے، ہلاکت ہے۔ کون باقی بچے گا؟ کہ بس الا وجہ، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ جب اس کا امر آتا ہے بڑھاپا، جوانی، سلطنت، فقر، یہ سب چیزیں ایسے ہی دھری رہ جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا جو بڑا فاتح ہے وہ سکندر یونانی ہے، پہلا فاتح جس نے دنیا کو زیر کیا وہ سکندر ہے، اور جب اس پر موت نے حملہ کیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 33 سال۔ اور بیماری کون سی آئی؟ ملیریا، بخار، جو کوئی بڑی بیماری نہیں، ملیریا۔ اور اس کی جوانی کا عروج 33 برس کی عمر، 13 جون کی ایک گرم دوپہر تھی، اور 353 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ 320 میں پیدا ہوا قبل مسیح، 353، 33 سال کی عمر، اور بابل کا شہر عراق کہاں تک پہنچا؟ ہمارے ٹیکسلا تک اس نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے اور خون کی ندیاں بہا دی۔ فاتح اعظم کہلانے کے شوق میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جیسے آپ کاروباری لوگ بڑا کاروباری کہلانے کے لیے کتنے تگ و دو کرتا ہے، وہ صابن کی انجمن کا صدر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، اور میری فیکٹری ان سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، میں اس سے بڑا، میں اس سے بڑا۔ صرف اس ایک خیالی تصور کے لیے لوگ کتنے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اندر سے سانس کو نکال لیتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نہ شیخ صاحب، نہ مولانا صاحب، نہ ڈاکٹر صاحب، نہ جنرل صاحب، پیچھے رہ جاتا ہے میت۔ میت کب اٹھے گی؟ میت کب اٹھائی جائے گی؟ نہ کوئی کہتا ہے جنرل صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، نہ کوئی کہتا ہے مولانا صاحب کو کب اٹھایا جائے گا۔ ایک لفظ سب پہ فٹ ہو جاتا ہے، میت کب اٹھے گی، جنازہ کب پڑھا جائے گا۔ تو ہو دنیا نے اس کی بے بسی کو دیکھا، لاکھوں انسانوں کے خون میں نہانے والا بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اس کی زبان پہ ایک جملہ تھا بے بسی کا، کوئی ہے جو مجھ سے میرا سب کچھ لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے۔ صرف اتنے دن چاہتا ہوں گھر پہنچ کے مروں، یہاں نہ مروں۔ لیکن آ گیا اللہ کا امر، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
تو یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیو کہ موت نے جیتنا ہے، زندگی نے ہارنا ہے. وہ کسی بھی روپ میں اللہ کے مقرب ہوں، اللہ کے دشمن ہوں، سکندر جیسا دشمن ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب ہو، موت ہر ایک پر آئے گی. صرف ہمارے نبی کے لیے اتنا کیا گیا کہ ان سے پوچھا گیا ہے، یہ اعزاز صرف آپ کو دیا گیا، نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیچھے نبی تھے تو کسی سے یہ بات ہو سکتی تھی، تو پیچھے تو کسی سے ہوا نہیں، آئندہ ہو نہیں سکتا. آپ کے لیے اتنا کیا گیا کہ جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو جبریل اندر آ گیا اور ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا، اندر نہیں آیا. جبریل نے اندر آ کے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت باہر دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ کی اجازت ہوگی تو اندر آئے. تو آپ نے اجازت دے دی، ہاں ٹھیک ہے آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے. کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا دن ہے، اللہ نے تو کہا تھا اجازت لے کے جانا، بن اجازت نہ جانا. اور یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اب آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں، اب ہمیں کون پوچھے گا؟ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا، اللہ کا امر ہے، میں تو بے بس ہوں. تو آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا، آنکھوں میں سوال کی آنکھوں سے تمہاری کیا رائے ہے؟ جبریل سے پوچھا ایسے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، پابندی آپ پہ کوئی نہیں ہے، شوق ہے. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا تو ایسا کرو، ملک الموت سے فرمایا جاؤ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. تو ملک الموت کھڑا انتظار کا جواب ہے. یہ بھی کیسی موت ہے کہ ملک الموت کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. تو ملک الموت کھڑا انتظار میں ہے اور جبریل واپس چلے گئے اللہ کے نبی کا پیغام لے کر. اوپر سے جواب آیا، وہ گئے اور آئے، جواب آیا کہ آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے. تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. تو آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ پھر اب اپنے پاس بلا لیں. جب آپ نے یہ فرمایا تو جبریل جو تھے نا، جبریل وہ بھی غمزدہ ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی پھر آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ کبھی نہیں آؤں گا. وحی کا وہ پاک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا وہ آج ختم ہو گیا. آج میں آخری دفعہ دھرتی پہ چھو رہا ہوں، یہ ذمہ داری ختم. تو جب ملک الموت نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا تو جو آخری چند لمحات تھے اس کو بھی آپ نے اپنی امت کے لیے وقف کیا اور 2 باتوں کی نصیحت فرمائی جاتے جاتے چند لمحات. کیا فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، بدتمیز نہ ہو جانا. ما ملکت ایمانکم یہ لفظی ترجمہ تھا غلام، کہ غلاموں سے اچھا ہو. لیکن صرف غلام مراد نہیں، جتنا غریب طبقہ ہے اور جتنا کمزور طبقہ ہے ان کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے ان کا خیال کرنا، چونکہ آپ نے خود اپنے لیے اسی کو پسند کیا، اسی طبقے میں رہنا پسند کیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہ ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مالداروں کے فیکٹری والوں کے ساتھ نہیں، مل والوں کے ساتھ نہیں. ان کی تو پھوپ ہاں تھوڑے دنوں کی ہے، بس جان گئی سب کچھ گیا. تو میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پھر آپ نے دعا کی اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکین ہی رکھنا، وامیتنی مسکینا، اور مجھے مسکینی کی موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کو مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا. پھر آپ نے کہا عائشہ
احب المساکین وقربیہم، عائشہ غریبوں سے محبت رکھنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی کو واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ واسطہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ قریب تو اللہ کے کوئی نہیں، سیدھی بات۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا اللہم انی اسألک بسعالیک المہاجرین، یا اللہ میں تجھ سے اپنی امت کے ان ضعفاء اور مسکینوں کی طفیل سوال کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں جب قیامت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ دائیں بائیں کون ہوں گے؟ معی فقراء المؤمنین، میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جاؤ ان کو سلام کرو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی ان کو سلام کرو۔ پہلے آپ نے یوں کہا حل تدرون اول من يدخل الجنہ، تمہیں پتا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، کہ جی آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا، ہمیں کیا پتا؟ تو آپ نے کہا ہم الفقراء المہاجرون، میری امت کے غریب مسکین لوگ۔ دیکھو ایک غریب بھی نافرمان ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا غصہ زیادہ ہے۔ مالدار نماز نہ پڑھے وہ بھی مجرم، اور غریب نماز نہ پڑھے وہ بھی مجرم، لیکن جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اس غریب پر اللہ کا غصہ زیادہ ہوگا۔ اور اللہ یوں کہے گا پیسے والے کو تو پیسے کا غرور تھا، اس نے اس لیے میری مان کے زندگی نہ گزاری، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو کیوں مجھ سے دور رہا؟ لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کہ یہ کون جائے گا؟ کہ ہم الفقراء المہاجرون، یہ کون ہوں گے؟ میری امت کے غریب مسکین لوگ، الذین تتقی بہم المکارہ، جو غم اور صدمے سہتے چلے گئے۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، وہ اس طرح مرتے تھے کہ ان کی ساری خواہشیں ان کے سینے میں دفن ہو کے رہ جاتی تھیں، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں، اور اس طرح قبروں میں جا کے سو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا فرشتوں سے ایتوہم فحیوہم، یہ میرے بندے کھڑے ہیں جا ان کو سلام کرو۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے غریب بندے ہیں جو میری اطاعت میں صدمے سہتے رہے، حاجتیں ان کی سینے میں دفن ہوئی اور یہ قبروں میں دفن ہوئے، آج ان کو اعزاز یہ ملا ہے کہ جاؤ انہیں سلام کرو، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ داخل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے بدتمیز نہ ہونا۔ تھوڑا سا ڈرائیور دیر سے آیا اس کو ماں کی گال، بہن کی گال، تھوڑا سا منشی نے آگے پیچھے کر دینا، اس کی ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی نہ بیٹی چھوڑی، تھوڑا سا گھر کی خادمہ نے برتن توڑ دیا، کوئی شیشہ توڑ دیا، اس کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ اپنی ساری عاقبت برباد کر دی ایک پیالی کے پیچھے، ایک پلیٹ کے پیچھے، ایک سیٹ کے پیچھے۔ تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو بدتمیز نہ ہو جانا غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، متکبر نہ ہو جانا، ان کی عزت نہ تار تار کر دینا۔ آپ نے آخری خطبے میں بھی 3 دن مسلسل یہ جملہ دہرایا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے جان مال کا خیال کرنا۔ پھر جب الفاظ اور پست ہو گئے تو آپ نے الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ یہ اس طرح پھر جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا تو کبھی نہ رویا، نہ آئندہ کبھی روگا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ملک الموت کے۔ اس نے کہا واہ محمدہ، ہائے محمدہ، آج دنیا آپ سے محروم ہو گئی، کائنات آپ کے خیر سے محروم ہو گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا۔ تو یہ ایک ایسی منفرد